بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیابی ہر انسان کے لیے اس لفظ کے اندر بڑی کشش ہے، لیکن کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ حقیقی کامیابی کن کا مقدر ہے؟ دو باتیں، حقیقی کامیابی کیا ہے اور یہ کن کا مقدر ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور 52ویں آیت مبارکہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ومن، اور جو یطع اللہ، اطاعت کرے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویخش اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، ویتقہ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف زدہ رہے، فَأُولَئِكَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہی ہیں، الفائزون، کامیاب۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے، اللہ کا ڈر دل میں رکھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے، تو یہ لوگ در حقیقت کامیاب ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ رب کائنات نے جس چیز کا حکم دیا، نبی علیہ السلام نے جس چیز کا حکم دیا اس کو مانا، اور ان دونوں ہستیوں نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا، اور ویخش اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اس کا معنی سابقہ گناہ ہے، وَيَتَّقْهِ، اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں، یعنی ان کو ہر خیر مل گئی، دنیا اور آخرت کے تمام شر رب کائنات نے ان سے دور کر دیے۔ تفسیر ابن کثیر میں اتنا کچھ ہی بیان ہوا ہے، دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیں تو اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر کی ہے۔ شیخ السعدی رحمہ اللہ، جو کہ سعودی عرب کے عظیم عالم دین گزرے ہیں ماضی قریب میں، وہ فرماتے ہیں کہ جب پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فیصلوں کے بارے میں فرما دیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق فیصلے کرتا ہے، تو یہاں پھر اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے عمومی انداز میں بیان کیا، اور یہاں پر ایک اور بڑی قیمتی بات مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے،
خاص طور پر امام ابن جریر، امام سمرقندی اور امام سعدی رحمہم اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بین السطور ہمیں عقیدہ سمجھایا ہے، اور عقیدہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، لیکن اس ڈر کے ساتھ علم اور احترام ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتا رہے، احکامات کی پابندی کرے، منحیات سے بچتا رہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام دنیا اور آخرت کی تمام آفتوں اور مصیبتوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران 185 آیت مبارکہ ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ اور یہ جو ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ الفاظ ہمیں قرآن مجید میں 80 سے زیادہ مقامات پر مل جائیں گے۔ ان میں سے 2 مقام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورۃ النساء 13ویں آیت مبارکہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے سورۃ الاحزاب آ رہی ہے 71ویں آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ شخص بہت بڑی کامیابی کا حقدار بن گیا۔ معزز خواتین و حضرات، بعض مفسرین کرام نسبتاً کچھ دور کی کوڑی لے کر آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں دراصل اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے پر ملے گا کیا، اور اللہ کی نافرمانی سے انسان بچے تو اس سے انسان کو حاصل کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وَيَخْشَ اللَّهَ، اس کا تعلق خشیت کے ساتھ ہے، اور یہ وہ خوف ہے جس کا تعلق معرفت کے ساتھ ہے، ایسا خوف جو معرفت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچے، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور وَيَتَّقْهِ، اس کا تعلق اوامر کے ساتھ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ خشیت کا تعلق منہیات کے ساتھ ہے، اور تقوی کا تعلق اوامر کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ ان چیزوں کو جمع کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، خشیت، تقوی، تو ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ واحد و تفسیر میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک بادشاہ نے سوال کیا کہ میرے سامنے کوئی ایک آیت مبارکہ ایسی پڑھو جو میرے لیے کافی ہو۔ تو آگے اہل علم کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے پھر یہی آیت مبارکہ پڑھی کہ اس میں 3 عناصر موجود ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی، اللہ تعالیٰ کی منہیات سے بچنا، اور اپنے ہر قول اور ہر عمل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہر گناہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو تجاوز کرنے سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی شریعت سے تجاوز کرنے سے بچنا۔ اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی۔ تو جب انسان یہ تمام چیزیں اپنے اندر جمع کر لے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اہل علم نے یہ فرمایا ہے
کہ جو انسان کامیابی کی راہ پر چلتا ہے یا چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے اساسی، سب سے بنیادی اور سب سے پہلا راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور اس کے بعد پھر جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے باز آ جائے، اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان کا اہتمام کرے۔ تفسیر روح البیان میں اس پر قدر تفصیل کے ساتھ لغوی بحث کر کے روشنی ڈالی گئی ہے۔ یتق ہی اصل میں یتقی ہی ہے۔ اب یہ ایک لغوی بحث ہے، میں نے یہ سمجھتا کہ اس پر ہمیں زیادہ وقت صرف کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا تعلق عوام الناس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ بنیادی بات جو یہاں پر سمجھنے والی ہے وہ یہی کہ میں آپ سب ان 3 باتوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں۔ اور یہاں ایک بڑا پیارا سلسلہ ہے ہمارے سامنے، ایک بڑا پیارا نقطہ ہے، وہ یہ کہ یہ 3 کام کرنے والا شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو پہلے ہمیں ذاتی طور پر مشقت اٹھانا ہوگی، ذاتی طور پر محنت کرنا ہوگی۔ من حیث القوم ہمارا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی خوشخبریاں مل جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے، یہ رب کائنات کے طریقہ کار کے خلاف ہے، لہذا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، احکامات کی پابندی اور منہیات سے بچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔